اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد۔ میرے معزز سامعین کرام، آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 63 پڑھوں گی۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد آپ کے سامنے اس آیت کا سادہ ترجمہ رکھتی ہوں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور اے بنی اسرائیل وہ واقعہ بھی یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا تھا۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، جب ہم نے تمہارے اوپر طور پہاڑ کو بلند کر دیا۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، اور ہم نے تم سے کہا جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اس پر مضبوطی سے عمل پیرا ہو۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور جو اس میں احکام درج ہیں انہیں خوب یاد کر لو۔ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اس طرح شاید تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ واقعہ بھی بنی اسرائیل کے اس دور سے تعلق رکھتا ہے جب ان کے 70 منتخب افراد پر بجلی گرا کر انہیں ہلاک کیا گیا اور پھر دوبارہ زندہ کیا گیا تھا۔ ان کو بھی اور ان کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل کے تمام لوگوں کو بھی طور کے میدان میں کھڑا کیا گیا، اور طور پہاڑ کو ان کے اوپر اس طرح جھکا دیا گیا جیسے وہ ان کے اوپر ایک سائبان ہو۔ اب پیچھے سمندر تھا اور آگے سروں کے اوپر سائبان کے طور پہ طور پہاڑ۔ اس وقت ان سے پوچھا گیا کہ بتاؤ تورات پر عمل کرتے ہو یا نہیں، اور اقرار کرتے ہو تو پھر پوری مضبوطی سے عہد و پیمان کرو، ورنہ ابھی اس پہاڑ کو تمہارے اوپر گرا کر تمہیں کچل دیا جائے گا۔ اس وقت بنی اسرائیل کو اپنی نافرمانیوں اور غلطیوں اور عہد شکنیوں کا احساس ہوا، اور اپنے گناہوں سے انہوں نے توبہ کی اور تورات پر عمل پیرا ہونے کا پختہ اقرار کیا۔ اور یہ اس لیے کیا گیا تھا تاکہ تم لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے پیدا ہو جائیں جن کے اندر پرہیزگاری ہو۔ اس آیت کا سادہ مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ڈرایا تاکہ وہ خوف زدہ ہو کر سیدھے راستے پر چل پڑیں اور نافرمانیاں کرنا چھوڑ دیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ گھر میں والدہ کا کردار کہ وہ بچوں کی حفاظت رکھنے کے خیال سے کسی نقصان دہ شے سے یا غلط جگہ جانے سے روکنے کے لیے اپنے غصے کے ذریعے بچے پر خوف کا دباؤ ڈالتی ہے، یا کسی چیز سے ان کو ڈراتی ہے تاکہ بچہ اپنے آپ کو خطرے میں نہ ڈالے، لیکن ماں حقیقت میں اسے بڑے خطرے سے بچانا چاہتی ہے تاکہ اس کی جان کو کوئی نقصان نہ ہو۔ اللہ اپنے بندوں کو جہنم سے بچانا چاہتا ہے۔ بنی اسرائیل کو بھی اللہ نے جہنم کے خطرے سے بچانے کے لیے پہاڑ کو ان کے سر پر لا کھڑا کیا تاکہ وہ ڈر جائیں، نافرمانیوں سے باز آ جائیں اور کتاب ہدایت کے مطابق معاملات اختیار کریں، تقوی اختیار کر کے زندگی گزاریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے تحاشا پیار کرتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔